لیکن پوچھے کوئی قدر امام شافعی سے کہ جب پیدا ہوئے تو یتیم ہو گئے، پیسہ نہیں ہے، نہ قلم خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی کاغذ خریدا جا سکتا ہے۔ اب حدیثیں لکھنی ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا علم لکھنا ہے تو لکھیں کہاں پہ، کیسے لکھیں؟ تو صبح سے لے کر شام تک مردہ جانوروں کی بڑی بڑی چوڑی ہڈیاں تلاش کرتے ہیں، پھر شام کو واپس لا کے ان کو دھوتے ہیں، پاک اور صاف کرتے ہیں، پھر ان پہ مصطفیٰ کی حدیثوں کو لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے گئے، مینا کے مقام پر آپ بیٹھے تو وہاں ایک بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی۔ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ امام شافعی نے فرمایا کیوں نہیں؟ امام شافعی نے اس بوڑھے بزرگ کی دعوت قبول کر لیا۔ اب جب دعوت قبول کر لی، اس بوڑھے آدمی نے اپنا ایک تھیلا، ایک بجلی کھولی، اس میں سے چند روٹی کے ٹکڑے خشک نکالے اور وہ امام شافعی کے سامنے رکھ دیے۔ امام شافعی نے کوئی تکلف نہیں فرمایا، ان ٹکڑوں کو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے نوجوان تم قریشی ہو۔ فرمایا ہاں ہم تو قریشی، مگر آپ کو کس نے خبر دی؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ قریشی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ دعوت دینے میں اور دعوت قبول کرنے میں تکلف نہیں کرتے۔ تو جب میں نے آپ کو دعوت پیش کی کھانے کی تو آپ کا تکلف نہ کرنا بتا رہا ہے کہ تم قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ فرمایا ہاں میں قریشی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ خیر امام شافعی نے اس بوڑھے میاں سے کلام کرنا شروع کیا۔ کلام کرتے کرتے جب گفتگو بڑھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امام مالک کے بارے میں کچھ بتایا جائے، کیونکہ آپ مدینے سے آئے ہو۔ وہ بوڑھا مدینے سے آیا تھا حج کرنے کے لیے۔ تو امام شافعی نے فرمایا اے بوڑھے میاں، امام مالک وہ بھی مدینے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ مجھے کچھ امام مالک کے بارے میں بتائیں۔ تو بوڑھا سمجھ گیا کہ یہ امام مالک سے پیار کرتا ہے اور امام مالک کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ اے نوجوان، کیا تم ہمارے ساتھ مدینے جانا پسند کرو گے؟ ہمارے ساتھ مدینے جانا پسند کرو گے؟ تو امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مدینے جانا کون پسند نہیں کرتا، وہاں تو روح کائنات محمد رسول اللہ موجود ہے۔ فرمایا پسند تو بہت کرتا ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں، اخراجات کے لیے رغبت نہیں ہے، کیسے جاؤں گا؟ تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ جو مدینے سے قافلہ آیا تھا حج کے لیے، اس قافلے میں ایک اونٹ کا سوار اس کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے، وہ اونٹ خالی واپس جائے گا مدینے کی طرف۔ میں اس مرنے والے شخص کی برادری والوں سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گئے تو میں تجھے فری مدینے لے جاؤں گا۔ اب بات چیت ہو گئی، امام شافعی کو خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کو دربار رسالت سے بلاوا آ گیا ہے۔ امام شافعی بڑے خوش ہو گئے۔ اب تیاری ہونے لگی مدینے جانے کی۔ امام شافعی کو اونٹ پہ بٹھا دیا گیا، کسی کو کیا پتا تھا یہ وقت کا امام بنے گا۔ اونٹ پہ بٹھا دیا گیا، امام شافعی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، سوار ہو گئے۔ اس وقت یہ روڈیں نہیں تھی، پہاڑی پہاڑ تھے، کبھی چڑھائی ہے اور کبھی اترائی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہمیں مکہ سے مدینہ جانے تک 16 دن کا سفر طے کرنا پڑا۔ فرماتے ہیں 16 دن جو مکے سے مدینے کا میں نے سفر کیا ہے تو 16 دنوں میں میں نے 16 مرتبہ رب کا پورا قرآن ختم کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم جب مکے مدینے جاتے ہیں تو 16 دن نہیں 20-25 دن مہینہ میں رہ کے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایک بار قرآن ختم نہیں کیا وہاں جا کے، لیکن جنہوں نے مقام پایا ہے ویسے نہیں پایا۔ امام شافعی کبھی پہاڑیاں چڑھ رہے ہیں، کبھی اتر رہے ہیں،
مشقت والا سفر ہے، 16 دن مسلسل سے دن رات چل رہے ہیں، لیکن 16 دنوں میں 16 مرتبہ رب کے قرآن کا ختم بھی فرما رہے ہیں، اور آنے والے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر مقام چاہتے ہو تو رب کے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب مدینے داخل ہوئے نا تو نماز وقت تھا، مسجد نبوی شریف کے اندر جماعت ہو رہی تھی، تو ہم بھی جماعت میں شریک ہو گئے۔ کہتے ہیں جب جماعت ختم ہوئی تو ایک لمبے سے قد کا آدمی کھڑا ہوا، کہتے ہیں وہ شخص جب کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر ایک سائڈ پہ اس نے صدا بلند کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا اور تو کوئی نہیں، اسی کو امام مالک کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں حدیث سننے لگ گیا۔ ان دنوں حدیثوں کی املا چل رہی تھی۔ املا کہتے ہیں کہ امام مالک حدیث بیان کرتے تھے اور علماء حدیث کو سن کے لکھتے تھے۔ کہتے ہیں میں حدیث سننے لگا، امام مالک حدیث بیان کرتے رہے، لیکن چونکہ املا چل رہی تھی سارے علماء کے پاس کاغذ بھی تھا، قلم بھی تھا، امام مالک حدیث پڑھ رہے تھے، علماء لکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں تو مسافر تھا اور غریب بھی تھا، میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے۔ کہتے ہیں میں حدیث سنتا رہا یہاں تک کہ میری نظر پڑی تو میرے سامنے ایک کتہ پڑا تھا، میں نے اس کتے کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی میں لکھنا شروع کر دیا۔ جی علم سے محبت ہے، جن لوگوں نے مقام پایا ان کا علم سے پیار ہے۔ کہتے ہیں اب خالی ٹکا سیاہی نہ ہو تو ہاتھ کے ہتھیلی پہ کیا لکھے گا، لیکن امام مالک حدیث سنا رہے ہیں کہ ہتھیلی پہ اس خشک ٹکے سے لکھ رہا ہوں جو بظاہر نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جب دوسری نماز کا وقت ہوا، امام مالک نے چھٹی دی اور فرمایا کہ جب سارے وضو کر کے آ جاؤ، تو میرا جو وضو تھا میں وہاں بیٹھا رہا۔ امام مالک جب حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری طرف دھیان بھی فرما رہے تھے کہ میں کتنے کے ساتھ ہتھیلی میں لکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب سارے چلے گئے تو میں وہاں بیٹھا تھا، امام مالک نے مجھے اپنے قریب لیا اور فرمانے لگے اے نوجوان، سارے حدیثیں لکھ رہے تھے، تو تکے کے ساتھ ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے عرض کی اے امام صاحب، میں ہاتھ کی ہتھیلی پہ سرکار کی حدیثیں لکھ رہا تھا۔ امام مالک فرمانے لگے ذرا مجھے دکھاؤ کہاں لکھی ہے، دکھاؤ کہاں لکھی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ سامنے کیا، ہاتھ تو خالی تھا، ہاتھ تو صاف تھا۔ امام مالک جلال میں آ گئے، آپ غصہ فرمانے لگے کہ یہ تو سرکار کی حدیث کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام مالک کے سامنے ہاتھ جوڑے اور عرض کی حضور چونکہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، میں نے صرف ان علماء کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کے لیے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھتا پھیرا، وگرنہ آپ نے جو حدیثیں پڑھائی ہیں میں نے ان کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ یا کسی کاغذ پہ نہیں، اپنے دل پہ لکھ لیا ہے، اپنے دل پہ لکھ لیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک فرمانے لگے کہ اچھا میں نے ویسے تو یہاں بیٹھ کے حدیثیں بیان کی ہیں 100 حدیثیں میں نے بیان کی، اگر تم نے سرکار کی حدیثوں کو دل پہ لکھا ہے تو پوری 100 نہیں صرف آدھی حدیثیں بیان کر دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا حافظہ عطا کر رکھا تھا کہ میں جو چند گھڑیاں بیٹھا تھا، امام مالک نے 100 حدیثیں بیان کی تھی، علماء نے تو کاغذوں پہ لکھا تھا، لیکن میرے رب نے مجھے اتنا کمال حافظہ دیا تھا کہ جب امام مالک نے فرمایا 100 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، آدھی تم سنا دو۔ کہتے ہیں رب کعبہ کا اتنا فضل ہوا کہ میں نے وہاں بیٹھ کے آدھی نہیں 100 کی 100 حدیثیں زبانی سنا دی۔